اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم خواتین و حضرات، آپ کا کیا حال ہے؟ آج میں آپ کے سامنے خوش فہمی افسانہ پیش کر رہا ہوں۔ امید ہے آپ کو یہ پسند آئے گا۔ افسانہ سننے سے پہلے آپ سے گزارش ہے کہ چینل کو سبسکرائب کر دیں تاکہ آئندہ آنے والے نوٹیفیکیشن آپ تک پہنچتے رہیں اور میری بھی حوصلہ افزائی ہوتی رہے۔ تو افسانہ پیش خدمت ہے خوش فہمی۔ ایک ٹیچر ہونے کے ناطے میرا تبادلہ لاہور سے خانے وال کر دیا گیا۔ میں اس شہر میں بالکل اجنبی تھا۔ میں کوئی لہیم شہیم کڑیل نوجوان نہیں تھا، بس سمارٹ تھا۔ ابتدائی دنوں میں تو میں نے لاہوریوں جیسا ہی رکھ رکھاؤ اپنایا۔ روزانہ استری کیے ہوئے کپڑے اور پالش کیے ہوئے جوتے پہنتا، روزانہ شیو کر کے چہرہ چمکدار بناتا، اچھے برانڈ کی فرانس کی پرفیوم استعمال کرتا اور بالوں کو بار بار سنوارنے کے لیے ہر وقت کنگھا جیب میں رکھتا۔ میرے ذہن میں رومانویت چھائی رہتی تھی۔ میں لوگوں کو کپڑوں کے رنگوں سے متاثر کرنا چاہتا تھا۔ جو شخص مجھے دیکھتا وہ یقیناً میری شخصیت سے متاثر بھی ہوتا۔ یہاں میرے کھانے کا کوئی انتظام نہیں تھا، آس پاس کوئی ریسٹورنٹ بھی نہیں تھا جہاں سے کھانا حاصل کرتا، چنانچہ پھیکی میٹھی کھا کر نہایت پریشانی کے عالم میں وقت کاٹ رہا تھا۔ دوپہر ہم تمام ٹیچر گنے پیڑوں کی چھاؤں تلے بیٹھ کر گپ شپ لگاتے۔ ٹیچر خرم نے کہا، یار آپ تو روزانہ دلہوں کی طرح تیار ہو کر آتے ہیں جیسے روزانہ ہی آپ کی شادی ہو۔ آس پاس بیٹھے سب ٹیچر ہنس دیے۔ میرے ہونٹوں پر پھیکی مسکراہٹ پھیل گئی کیونکہ اب روزانہ دلہا بننا مشکل تھا۔ جو کپڑوں کا استری کیا ہوا کوٹا میں ساتھ لایا تھا وہ تو گندا ہو چکا تھا۔ رہی بات کھانا کھانے کی، تو زندہ رہنے کے لیے کھانا تو کھانا پڑتا ہے، مگر یہاں تو سر سے کھانا کھانے کو تھا ہی نہیں۔ اور یہ بات بھی سمجھ آ گئی کہ رنگ کے باکسر، اکھاڑے کے پہلوان اور ملکوں کے فاتحین بیویوں کی تکرار پر لگنے والے زخموں پر کیوں خاموش رہتے ہیں؟ کیونکہ ان کو کھانا بنانا نہیں آتا اور بیویاں ان کو پکا پکا کر کھانا فراہم کرتی ہیں۔ بے ڈنگے اور بے میل کھانے میرے خلق سے نیچے اترنے مشکل ہوتے جا رہے تھے اور یہ تکلیف روز بروز بڑھتی جا رہی تھی۔ باتوں باتوں میں نے کہا، خرم صاحب، گھر کے کھانوں کی بات ہی کچھ اور ہے۔ بازاری کھانے کھاتے کھاتے اب میرا پیٹ خراب ہونا شروع ہو گیا ہے۔ شاید یہ بات سب کو ناگوار گزری اور اٹھ کر چل دیے جیسے میں ان پر بوجھ بننا چاہتا ہوں۔ اسکول سے لوٹا تو راستے میں یہی سوچ رہا تھا کہ کھانا کھانے کا مسئلہ کیسے حل کیا جائے، کیونکہ ایک پردیسی کے لیے سب سے بڑا مسئلہ کھانا تیار کرنا ہوتا ہے اور یہ مسئلہ کسی صورت حل ہوتا نظر نہیں آ رہا تھا۔ خاموشی کا جواب نہیں۔ گھر پہنچا تو ہر چیز خاموش تھی مگر میرے دماغ میں بھوک کا شور تھا۔ کتاب پکڑ کر مطالعہ کرنے کے ذریعے بھوک کے شور کو ختم کرنے کی کوشش کرنے میں مصروف ہو گیا اور سر کے نیچے ہاتھ ٹکا کر لیٹ کر پڑھنے لگا کہ دروازے پر دستک ہوئی۔ پہلے تو میں حیران ہوا، مجھ اجنبی کو کون یہاں ملنے آ سکتا ہے؟ خیر، دروازہ کھولا تو 10-11 سال کی لڑکی پرتکلف برتن میں کھانا لیے کھڑی تھی، جو عمر کی نسبت زیادہ سیانی لگتی تھی۔ میں حیرت سے تر بتر چکنے گال سہلاتے ہوئے سوچ میں پڑ گیا کہ ضرور اس لڑکی کو کوئی غلط فہمی ہوئی ہے جو میرے دروازے پر دستک دی ہے۔ لڑکی میٹھی نظروں سے مجھے دیکھ رہی تھی۔ میں نے پوچھا، کس سے ملنا ہے آپ کو؟ لڑکی نے جواب دیا، آپ سے۔ مجھ سے کیوں؟ میں نے پوچھا۔ آپ کا نام ذوقی ہے؟ لڑکی نے پوچھا۔ جی ہاں، میں نے جواب دیا۔ تو پھر آپ یہ کھانا رکھ لیں، لڑکی نے کہا۔ یہ کھانا آپ کہاں سے لائی ہیں؟ میں نے پوچھا۔ باجی نے آپ کے لیے بھیجا ہے اور ساتھ یہ رکا دیا ہے، لڑکی نے جواب دیا۔ میں نے رکا کھول کر پڑھا لکھا تھا، آپ کو کھانا مل جایا کرے گا، بازار سے نہ کھایا کرے۔ یکدم میں حیران ہوا، میرا تو اس شہر میں کوئی واقف رشتہ دار نہیں، پھر یہ ہمدردی کیسی؟ میں نے لڑکی سے کہا، میں تو کسی باجی کو نہیں جانتا، وہ مجھے کیسے جانتی ہیں؟ لڑکی نے جواب دیا، آپ کے اسکول کے نزدیک ہی ہمارا اسکول ہے، وہاں میری باجی ٹیچر ہیں۔ ان کے علم میں یہ بات آئی ہے کہ یہاں آپ کے کھانے کا کوئی انتظام نہیں اور انہوں نے ازراہ ہمدردی آپ کو کھانا بھیج دیا ہے۔ میں نے لڑکی سے پوچھا، آپ یہاں کہاں رہتی ہیں؟ تو اس نے ہاتھ کے اشارے سے بتایا کہ سامنے والے گھر میں۔
میں نے کھانا رکھ لیا اور خیالی دنیا میں پہنچ گیا، اور کئی بار سوچا کہ اس نے میرے لیے کھانا کیوں بھیجا ہے؟ آخر اس کو مجھ سے کیا ہمدردی ہو سکتی ہے؟ یہ بات میرے ذہن سے آتی اور نکل جاتی۔ میں خوش تھا کہ کھانے کا مسئلہ حل ہو گیا، دل لگی بھی رہے گی۔ رات بے خوابی اور اچھوتے خیالات نے مجھے سونے نہ دیا۔ ذہن الجھا رہا، کیسی ہوگی، چہرہ کیسا ہوگا، جسم کیسا ہوگا، کپڑے کیسے پہنتی ہوگی، آواز کیسی ہوگی؟ جس کا اخلاق ایک غیر شخص کے لیے اتنا اچھا ہے، وہ خود کتنی خوبصورت ہوگی۔ میں دل ہی دل میں بہت خوش تھا کہ اللہ تعالیٰ کتنا مہربان ہے، بعض اوقات مشکل میں گرے ہوئے انسان کے ضرورت سے زیادہ ہی مسئلے حل کر دیتا ہے۔ میں صبح خاموش کرنوں کی روشنی میں اسکول جانے کے لیے خواہ کی ہنکی میں چہرے پر جاگ بنائے منہ کے مختلف زاویوں سے شیو بنا رہا تھا۔ میرا ذہن میرا ذہن کل سپہر سے اس وقت تک عشق کی الجھنوں میں پھنسا ہوا تھا کہ دروازے پر دستک ہوئی۔ وہی لڑکی ناشتے کی ٹرے پکڑے کھڑی تھی۔ میں نے ٹرے لے لی اور کہا، میری طرف سے ان کا شکریہ ادا کر دیں۔ آج میرا چہچہانا لازمی امر تھا۔ دماغ کی تھکاوٹ کی تمام سلوٹیں کھل چکی تھیں، دل مہک رہا تھا اور دل پر سے سفر کے جمے ہوئے میل دھل چکے تھے۔ جسم پر خوشبوئیں بسیرا کر چکی تھیں اور پاؤں زمین پر نہیں ٹک رہے تھے۔ ہر چیز ناچتی اور خوشی میں نہائی ہوئی معلوم ہو رہی تھی۔ میں وقت سے پہلے ہی اسکول پہنچ گیا۔ میری مسکراہٹ اور دبے دبے کہے تمام ٹیچر تاڑ گئے۔ ٹیچر خرم نے کہا، یار آپ آج ضرورت سے زیادہ ہی خوش دکھائی دے رہے ہیں۔ میں نے کسی سے ذکر نہ کیا کہ کیا بات ہے۔ ایک دن میں اسکول سے نکلا تو بارش شروع ہو گئی۔ طوفان تیز ہوتا جا رہا تھا، درخت بارش کے پانی کے بوجھ سے جھک گئے تھے اور تیز ہواؤں کے ٹکرانے سے شور پیدا کر رہے تھے۔ ہوا کا شور ابھی بھی تیز بارش کا پیش خیمہ تھا۔ میں بس کے انتظار میں گھنے درخت کے نیچے کھڑا تھا۔ دوسرے پیڑ کے نیچے ایک نوجوان لڑکی چہرے پر تبسم سجائے چمکدار آنکھوں سے مجھے دیکھ رہی تھی، جیسے کوئی خوبصورت تصویر ہو۔ جو متناسب بناوٹ رکھنے والی سانولی رنگت کی غضب کی کشش والی لڑکی تھی۔ میرے تو ہوش گم ہو گئے۔ ہم دونوں کے کپڑے بارش میں بھیگ چکے تھے اور ہوا میں بھی پھڑپڑا رہے تھے۔ میں اس کو بے معنی مگر چور نظروں سے دیکھ رہا تھا۔ کچھ دیر تک دونوں طرف سکوت رہا۔ لڑکی میرے نزدیک آ گئی اور گفتگو کا آغاز کرتے ہوئے کہا، کیا آپ مجھے بتا سکتے ہیں کہ آپ کہاں تشریف لے جا رہے ہیں؟ میں نے جواب دیا، میں خانے وال کا رہنے والا ہوں اور وہیں سکون اختیار کر رہی ہے۔ پھر میں نے پوچھا، کیا آپ مجھے بتا سکتی ہیں آپ کہاں تشریف لے جا رہی ہیں؟ تو اس نے ہونٹ پھیلاتے ہوئے جواب دیا، میں بھی خانے وال کی رہنے والی ہوں۔ اب تو آپ کو کھانے کی تکلیف نہیں ہوتی ہوگی۔ اس اچانک جواب پر میں حیرت سے ٹھٹک گیا اور کہا، کیا کھانا آپ ہی میرے لیے بھیجتی ہیں؟ لڑکی نے جواب دیا، اس میں حرج ہی کیا ہے؟ جب میں کھانا بھیجا کروں آپ کھا لیا کریں۔ میرے دل میں تو پہلے ہی محبت کے باغات لگ چکے تھے۔ میں اس کی باتیں سننے کی بجائے اس میں محو ہو گیا، تھوڑا سا حیران اور خوش ہوا کہ آج موصوفہ کو دیکھ بھی لیا، اور اس اچانک ملاقات پر اپنی خوش قسمتی پر ناز کرنے لگا۔ پھر اس نے کہا، اگر آپ پسند فرمائیں تو آج میرے گھر چلے، کچھ دیر قیام کریں اور کھانا بھی وہیں کھائیں۔ میں اپنے دل میں سمجھنے لگا، یہ لڑکی ضرور مجھ سے محبت کرتی ہے اور محبت کو پروان چڑھانے کے لیے مجھے اپنے گھر لے جانا چاہتی ہے۔ میں تو پہلے ہی تیار تھا۔ فراح دلانہ بے تکلفی سے ہنس کر جواب دیا، جی کیوں نہیں، تو آج آپ مجھے اپنے گھر انوائٹ کرنا چاہتی ہیں؟ اس نے شرما کر جواب دیا، جی ہاں۔ بارش کافی تھم چکی تھی، کیچڑ میں لت پت بس سٹاپ پر آ کر کھڑی ہو گئی۔ ہم دونوں اس میں سوار ہو گئے۔ اکا دکا مسافر بیٹھے تھے۔ ہماری پچھلی سیٹ پر عورتیں خسر پھسر کر رہی تھیں۔ باقی پرسکون ماحول تھا۔ موسم تو خراب ہی تھا۔ کسی موضوع پر گفتگو نہ کی، ہم گھر کے نزدیک اتر گئے۔ اس نے آگے قدم بڑھا لیے، میں پیچھے ہو لیا۔ وہ لڑکی مجھے اپنے دولت خانے پر لے گئی اور سب گھر والوں سے میرا تعارف کرایا کہ میں ایک ٹیچر ہوں، اور میرے آگے گرما گرم نفیس اور لذیذ کھانا رکھ دیا اور کہا، آپ یہاں کھانا کھا کر اور آرام کر کے گھر جایا کریں۔ میری خوش فہمی میں اور اضافہ ہو گیا۔ میں یہی سمجھتا رہا، یقیناً اس کو مجھ سے محبت ہے، مگر میرے دل میں خلش تھی
کہ اس نے کوئی پیار محبت کی بات کیوں نہیں کی؟ شاید شرماتی ہوگی، لڑکیاں شرماتی بھی تو ہیں، لہذا آئندہ ملاقات پر میں ہی اس بات کو آگے بڑھاؤں گا۔ چند روز بعد پھر اس نے مجھے کھانا کھانے کے لیے بلا بھیجا۔ پیلے کپڑوں میں ملبوس، بڑی خوش نظر آ رہی تھی۔ میں کھانا کھا کر فارغ ہوا، وہ برتن اٹھانے لگی تو میں نے اس کا ہاتھ پکڑ لیا۔ اس نے جھٹکے سے ہاتھ چھڑاتے ہوئے کہا، میں نہیں جانتی تھی کہ آپ کی نیت بری ہے۔ میں تو آپ کو اپنا بھائی سمجھتی ہوں، اور یہ خدمت تو میں اس لیے کر رہی ہوں کیونکہ میں بھی ایک ٹیچر ہوں اور آپ میرے ہم پیشہ ہیں۔ خراب نیت کے الفاظ سن کر میرے چہرے کی مظلومیت قابل دید تھی۔ کھانا کھا کر شکریہ ادا کرنے کی بجائے نظریں فرش پر گر گئیں۔ ضمیر تذ بذب میں گرفتار ہو کر زمین بوس ہو گیا۔ میرا جسم اس کے سامنے عجیب اذیت محسوس کرنے لگا۔ ماتھے پر ٹھنڈے پسینے کی بوندیں نمودار ہو گئیں۔ سر جھک گیا اور میں شرمندگی کی دلدل میں پھنس گیا۔ میرے دل میں جو خوش فہمی تھی وہ دور ہو گئی اور میرا دل آئینے کی طرح شفاف ہو گیا۔